بڑی بات جس کا تعلق براہ راست پاکستان پہ ہونے جا رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں جو بات کروں تو اگر پوری اسکرین پہ وہ ہم افغانستان کی جو خبریں ہیں وہ دکھائیں. افغانستان کا خبر نامہ 2-3 دن پرانا خبر نامہ ہم اسلام آباد کا افغانستان کا دکھا سکیں. ارینا نیوز ان کی کٹ سی بڑی اسکرین پہ آ جائے گا تو بہت ہی اچھا ہے. یہ افغانستان کا خبر نامہ ہے اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ بلاسٹ ہوا اور پچھلے جمعے کا یہ بلاسٹ ہے. اور آپ کو یہ بہت بڑا بلاسٹ تھا. اس میں 33 فٹ گہرا گڑھا وہاں پڑ گیا تھا. یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ شہادتیں ہوئی، سیویلینز مارے گئے پچھلے، اور یہ 33 فٹ گہرا یہ دیکھ رہے ہیں گڑھا. اور کہا یہ گیا کہ ایک گاڑی میں ایک ٹرک میں بم تھا جو کہ پھٹا اور اس کے نتیجے میں گڑھا ہو گیا. اب یہ ہوا کہ وہاں پر ایک ڈیفرنٹ نیریٹو نے جنم لیا اور وہاں پر جو مقامی افغان تھے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ ٹرک کا دھماکہ نہیں ہے، یہ ہوائی حملہ ہوا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کہنے لگا ہوں. افغانیوں نے کہا کہ وہاں پر ہوائی حملہ ہوا ہے، یہ ٹرک کے پھٹنے سے اتنا بڑا کریٹر، اتنا بڑا گڑھا نہیں پڑ سکتا. لیکن وہ خبر جو ہے وہ افغانستان کی میڈیا نے غائب کر دی کہ نہیں یہ دھماکہ ہے، ٹرک دھماکہ ہے، گاڑی دھماکہ ہے، گاڑی دیکھنے گڑھا. اچھا، افغانی چیختے رہ گئے، بلکہ انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا. وہ 300 کے قریب وہاں لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں شاہ شہید روڈ ہے کابل میں، وہ NDS کا جو نیشنل ڈیفنس سیکورٹی اس کے آفس کے بالکل سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا کہ بھائی یہ چیک کرو کہ یہ ہوائی حملہ کس نے کیا رات کو. جو افغان طالبان تھے جو مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے فوری طور پہ، یعنی اختر منصور کی طرف سے فوری طور پہ کنڈیمنیشن ہوئی کہ یہ ہم نے نہیں کیا. انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے ڈسون کیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. ان کا ایک مذمتی بیان آ گیا، وہ بھی افغانی میڈیا کھا گیا اس کو بھی، وہ بھی کہیں ذکر نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. اچھا چلے، ہم بھی ادھر ادھر ہمارا بھی دماغ لگا رہا، ہم بھی فالو کرتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن پھر ایک عجیب سی بات ہوئی، اور عجیب سی بات یہ ہوئی کہ وہاں پر وہاں پہ 2 علماء کونسلز ہیں. ایک ہے کابل علماء کونسل اور ایک افغان علماء کونسل. اگر بڑی اسکرین پہ آ جائے نا وہ علماء تو میں ان کی خوبصورت شکلیں دکھا سکوں پاکستان کے لوگوں کو بھی. یہ بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں. یہ جو ایک میں ملا عزیز المفلا، یہ غالباً، دوسرے مولوی عطا اللہ فیضان، تیسرے نے مولوی احمد گل، اور ایک ہے مولوی عبد البصیر حقانی. اب یہ وہاں پہ علماء ایک ٹٹو بٹو قسم کے وہاں پہ جو قرضائی باقیات موجود ہیں ان کی انٹیلیجنس سروس میں یہ جمع ہوئے، اور انہوں نے علماء نے اعلان کر دیا پاکستان کے خلاف جہاد کا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات، پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. یہ ان کا جو مین نیوز چینل ہے افغانستان کا، اس کی پہلی خبر یہ ہے کہ افغان علماء کونسل نے پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور کہا کہ مرتد حکومت اور یہ اور وہ اور مسلمانوں کا خون باری ہے تو ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں. جو افغان طالبان کہہ رہے ہیں، جو مذاکرات، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا دھماکہ، ہم نے نہیں کیا، ان کی خبر غائب. اور یہ ایک ان کی انٹیلیجنس کے یہ جو قرضائی باقیات ہیں یہ آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کے خلاف ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں. اور اس کو پورے میڈیا میں، یہ ان کا میڈیا کی میں کوریج دکھا رہا ہوں، یہ ان کی میڈیا میں ہی چلنے شروع ہوگی بات. اچھا، ہم نے کہا چلنے یہاں تک بات ہو گئی. لیکن پھر ایک اور واقعہ ہوا، وہ اس سے بھی عجیب ہوا. یعنی جو یعنی آپ دیکھیں نا تانے بانے کیسے جڑتے ہیں. وہ یہ ہوا کہ تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان نہیں، افغانستان والے تو کنڈیم کر رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان جو ہمیں مطلوب ہے، جو افغانستان میں بیٹھی ہے، ان کی پریس ریلیز جاری ہو گئی احسان اللہ احسان کی. اور احسان اللہ احسان نے، یعنی پاکستانی طالبان جو بھاگے ہوئے ہمارے پاس سے، جنہوں نے افغانستان میں پناہ لی ہے، انہوں نے علماء کونسل کی حمایت کر دی. یعنی اب انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے افغان علماء کی حمایت کر دی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے پاکستان کی جو ریاست ہے، حکومت اور ریاست دونوں کے خلاف ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کریں گے. آپ تماشا دیکھیں، یعنی ان کے افغان طالبان مذمت کر رہے ہیں، پاکستانی طالبان جو ان کے بیٹھے ہیں وہ ان کی NDS کے علماء کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. اچھا یہ ہو گئی. اب 2-3 پکچرز میں اور دکھاؤں گا تصویریں، تو یہ پورے ڈاٹس کنیکٹ ہو جائیں گے اور مجھے دکھاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. 14 اگست پاکستان کا جشن آزادی، یہی لوگ، یہی عناصر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا 14 اگست کو. فل اسکرین پہ دکھا دیں، میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے، لیکن میں یہ تصویریں دکھانا ضروری ہیں.
انہوں نے پاکستان کا، ان کی افغان آرمی کے لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی کابل میں. یہ وہی کرزئی واقعات، ٹھیک ہے، یہ میں انتہائی دل پہ اور پھر پاکستان کی کرنسی کو انہوں نے آگ لگائی. اور یہ وہی گروپ جو ٹی ٹی پی کے وہاں بیٹھے ہیں، جو امن مذاکرات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، جو اپنی حکومت کے اپنے لوگوں کے دشمن ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ جنگ و جدل. انہوں نے پاکستان کی بے حرمتی کی. خاموشی، ٹھیک ہے، ہماری طرف سے میں صرف ہی دکھا رہا ہوں، دل پہ پتھر کے اس تصویر کو ہٹا دیں، اس تصویر کو ہٹا دیں ہمارے پروڈیوسر. انہوں نے اس کے بعد پاکستان کی کرنسی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ان کا ایک علامت بنا کے اس کو بھی آگ لگائی کابل کے اندر کل. اور آج وہاں پہ انہی لوگوں نے جو پاکستان کا جھنڈے کے اوپر پیر رکھے کھڑے، انہی لوگوں نے، یہی لوگ سیم، انہوں نے آج وہاں پہ بھارت کا جھنڈا لگا دیا. تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن بھارت کا جھنڈا انہوں نے، یہ جھنڈا لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں انڈیا کا. آج 15 اگست ہے تو انڈیا کا. یہ وہی لوگ، یعنی وہی لوگ جو جن کے ہاتھوں بومبنگ ہوئی ہے، جو ایریل سٹرائک کو جنہوں نے، یعنی اب آپ دیکھیں کیسے وہ تانے بانے سارے مل رہے ہیں. انہوں نے اپنے مظاہرے کو کور نہیں کرنے دیا. جو لوگ چیختے رہ گئے کہ یہ ایریل سٹرائک ہے، یہ گاڑی کا دھماکہ نہیں ہے. پھر ان کے علماء نکل کے آتے ہیں، پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں، ان کو سپانسر کر رہی ہے پیچھے انٹیلیجنس کے کچھ لوگ، کرزئی واقعات، وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے. اشرف غنی بھی اس کے آگے گرتے ہیں. جن دوستوں نے بھی آج بیان دے دیا پاکستان کے خلاف، عبداللہ نے دے دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان ہوتا ہے. پھر اس کی حمایت ٹی ٹی پی یعنی پاکستان والے طالبان کرتے ہیں. افغان طالبان چیخ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، ان کا بیان غائب، پاکستانی طالبان کا آگے. اور ساتھ ہی پھر جھنڈا جلا دیا، ساتھ ہی پھر انڈیا کا فلیگ لہرا دیا. اب ان حالات میں یہ بس میں نے ایک صرف سٹوری بتائی ہے کہ اب کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ میں نہیں جانتا. لیکن چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات شروع کریں، امریکنز کہہ رہے ہیں مذاکرات شروع کریں. لیکن یہ اچانک ایک ڈرٹی گیم شروع ہو گیا ہے جس کا براہ راست پاکستان کی سیاست پہ اثر ہوگا، کیونکہ پاکستان کے سیاستدان ڈبل گیم کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاستدان پرائیویٹلی ان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ پریشر بڑھاؤ، اچھا گالیاں دو، پاکستان کی فوج، یہ ماؤس بھی کھول کے رکھو اس طرف. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان وہاں گئے تھے تو وہاں جا کے کرزئی صاحب سے ملاقات میں اور عبداللہ سے ملاقات میں وہ کہہ کر رہے تھے یہ ساری باتیں جن میں عمل درآمد ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان کے ساتھ تو مذاکرات میں لگے ہوئے، مذاکرات نہیں، یہاں سے چک کے رکھو پاکستان کی فوج کو، یہاں انگیج کر کے رکھو. تو اور وہ کیسٹس وغیرہ ان کی ریکارڈ ہو گئی تھی. میں یہ بات پھر دوبارہ دہرا دوں کہ دو پارٹیاں آنے والے دنوں میں، دو پارٹیاں پختونستان کا نعرہ لگانے والی ہیں. پختونستان کا نعرہ وہ پھر لگانے والی ہیں. وہ چلے گا یا ٹائم فش ہو جائے گا میں یہ نہیں جانتا، لیکن وہ ایک پارٹی جو ہے وہ تو بلوچستان کے اندر اقتدار کے اندر بھی ہے اور دوسری پارٹی کے پی کے اندر حکومت کرتی رہی ہے. یہ دونوں پارٹیاں پختونستان کا نعرہ کسی بھی وقت جب بھی ان کو اشارہ آئے گا باہر سے یہ اچانک پختونستان کا نعرہ لگا دیں گی. اور اچھا یہ تو ہو گیا جو ریجنل مجھے بتانا ضروری تھا. انہوں نے پاکستان کی بے حرمتی کی. خاموشی، ٹھیک ہے، ہماری طرف سے میں صرف ہی دکھا رہا ہوں، دل پہ پتھر کے اس تصویر کو ہٹا دیں، اس تصویر کو ہٹا دیں ہمارے پروڈیوسر. انہوں نے اس کے بعد پاکستان کی کرنسی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ان کا ایک علامت بنا کے اس کو بھی آگ لگائی کابل کے اندر کل. اور آج وہاں پہ انہی لوگوں نے جو پاکستان کا جھنڈے کے اوپر پیر رکھے کھڑے، انہی لوگوں نے، یہی لوگ سیم، انہوں نے آج وہاں پہ بھارت کا جھنڈا لگا دیا. تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن بھارت کا جھنڈا انہوں نے، یہ جھنڈا لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں انڈیا کا. آج 15 اگست ہے تو انڈیا کا. یہ وہی لوگ، یعنی وہی لوگ جو جن کے ہاتھوں بومبنگ ہوئی ہے، جو ایریل سٹرائک کو جنہوں نے، یعنی اب آپ دیکھیں کیسے وہ تانے بانے سارے مل رہے ہیں. انہوں نے اپنے مظاہرے کو کور نہیں کرنے دیا. جو لوگ چیختے رہ گئے کہ یہ ایریل سٹرائک ہے، یہ گاڑی کا دھماکہ نہیں ہے. پھر ان کے علماء نکل کے آتے ہیں، پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں، ان کو سپانسر کر رہی ہے پیچھے انٹیلیجنس کے کچھ لوگ، کرزئی واقعات، وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے. اشرف غنی بھی اس کے آگے گرتے ہیں. جن دوستوں نے بھی آج بیان دے دیا پاکستان کے خلاف، عبداللہ نے دے دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان ہوتا ہے. پھر اس کی حمایت ٹی ٹی پی یعنی پاکستان والے طالبان کرتے ہیں. افغان طالبان چیخ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، ان کا بیان غائب، پاکستانی طالبان کا آگے. اور ساتھ ہی پھر جھنڈا جلا دیا، ساتھ ہی پھر انڈیا کا فلیگ لہرا دیا. اب ان حالات میں
یہ بس میں نے ایک صرف سٹوری بتائی ہے کہ اب کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ میں نہیں جانتا، لیکن چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات شروع کریں، امریکنز کہہ رہے ہیں مذاکرات شروع کریں، لیکن یہ اچانک ایک ڈرٹی گیم شروع ہو گیا ہے جس کا براہ راست پاکستان کی سیاست پہ اثر ہوگا، کیونکہ پاکستان کے سیاستدان ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاستدان پرائیویٹلی ان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ پریشر بڑھاؤ، اچھا گالیاں دو، پاکستان کی فوج، یہ ماؤس بھی کھول کے رکھو اس طرف۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان وہاں گئے تھے تو وہاں جا کے کردئی صاحب سے ملاقات میں اور عبداللہ سے ملاقات میں وہ کہہ کر رہے تھے یہ ساری باتیں جن میں عمل درآمد ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان کے ساتھ تو مذاکرات میں لگے ہوئے، مذاکرات نہیں، یہاں سے چک کے رکھو پاکستان کی فوج کو، یہاں انگیج کر کے رکھو۔ تو اور وہ کیسٹس وغیرہ ان کی ریکارڈ ہو گئی تھی۔ میں یہ بات پھر دوبارہ دہرا دوں کہ دو پارٹیاں آنے والے دنوں میں، دو پارٹیاں پختونستان کا نعرہ لگانے والی ہیں، پختونستان کا نعرہ وہ پھر لگانے والی ہیں، وہ چلے گا یا ٹائم فش ہو جائے گا میں یہ نہیں جانتا، لیکن وہ ایک پارٹی جو ہے وہ تو بلوچستان کے اندر اقتدار کے اندر بھی ہے اور دوسری پارٹی کے پی کے اندر حکومت کرتی رہی ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں پختونستان کا نعرہ کسی بھی وقت جب بھی ان کو اشارہ آئے گا باہر سے یہ اچانک پختونستان کا نعرہ لگا دیں گی۔ اور اچھا یہ تو ہو گیا جو ریجنل مجھے بتانا ضروری تھا۔